فیضان محترم، ہادی وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، جو معصوم نہیں ہوتا وہ ہادی نہیں ہوتا۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو، جو پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا وہ ہادی نہیں ہوتا۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو طیب و طاہر ہو، جو خطا اور غلطی سے منزہ ہو، جو کسی بھی موڑ پر بہک نہ سکے بلکہ بہکے ہوئے انسانوں کو راہ راست کی طرف لے کے آئے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک ہے میرے محمد تو انبیاء و مرسلین میں سے ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ ترجمہ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ علی صراط مستقیم، یقیناً اے میرے محمد تو جس پر ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ توجہ عزیزان محترم، یعنی عزیزان محترم جہاں نبی ہے وہاں صراط مستقیم ہے۔ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، تاریخ کے ورقوں کی اوراق گردانی کرتے چلے جائیں، جہاں جہاں نبی ہے وہاں وہاں صراط مستقیم ہے۔ اگر نبی مکے میں ہے تو صراط مستقیم مکے میں ہے، اگر نبی مدینے میں ہے تو صراط مستقیم مدینے میں ہے، اگر نبی مدینے کی گلیوں میں ہے تو صراط مستقیم مدینے کی گلیوں میں ہے، اگر نبی مسجد میں ہے تو صراط مستقیم مسجد میں ہے، اگر نبی مدینے میں ہے تو صراط مستقیم مدینے میں ہے، اگر نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو صراط مستقیم خانہ کعبہ میں ہے۔ بھائیزان محترم جہاں جہاں نبی کے قدم گئے وہاں وہاں صراط مستقیم گیا۔ بھائی نبی کے ساتھ صراط مستقیم ہے۔ بھائی اگر نبی سیدہ کے گھر میں تو صراط مستقیم سیدہ کے گھر میں، اگر نبی علی کے گھر میں تو صراط مستقیم علی کے گھر میں، اگر نبی معراج پر تو صراط مستقیم معراج پر، اگر نبی عرش اعلیٰ پر تو صراط مستقیم عرش اعلیٰ پر، اگر نبی پہلے آسمان پر تو صراط مستقیم پہلے آسمان پر، اگر نبی دوسرے آسمان پر تو صراط مستقیم دوسرے آسمان پر، اگر نبی تیسرے آسمان پر تو صراط مستقیم تیسرے آسمان پر، اگر نبی چوتھے آسمان پر تو صراط مستقیم چوتھے آسمان پر، اگر نبی پانچویں آسمان پر تو صراط مستقیم پانچویں آسمان پر، اگر نبی چھٹے آسمان پر تو صراط مستقیم چھٹے آسمان پر، اگر نبی ساتویں آسمان پر تو صراط مستقیم ساتویں آسمان پر، ارے اگر نبی ابو طالب کی آغوش میں تو صراط مستقیم بھی ابو طالب کی آغوش میں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگر نبی ابو طالب کی آغوش میں تو صراط مستقیم بھی ابو طالب کی آغوش میں، لیکن اے میرے محمد تو جس پر قدم رکھ دے وہ صراط مستقیم، تو یقیناً جس زمین پر تو قدم رکھ دے وہ تو صراط مستقیم، اور جو علی تیرے دوش پا جائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، جو علی تیرے دوش پا جائے۔ عزیزان محترم آپ نے پہچانا، شاید یہی تو وجہ ہے پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبی کے صحابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی نبی خطبہ دے رہے ہیں، صحابی خطبہ سن رہے ہیں۔ یہ صحابیوں کے درمیان سے کسی نے سوال کیا، یا نبی اللہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے دیکھا سامنے سے علی آ رہے تھے، نبی نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ علی تو سیدھا راستہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ علی ہی تو صراط مستقیم ہے، علی ہی تو سیدھا راستہ ہے۔ بھائی اسی لیے تو نبی نے کہا ہے علی مال حق والحق مال علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر نبی کی حدیث یہیں پر تمام ہو جاتی تو میں بھی اپنی مجلس یہیں پر تمام کر دیتا، لیکن نبی نے آگے آواز دی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار
حق کو ادھر ادھر موڑ دے، توجہ، حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑ جائے، یہ نہیں کہا علی کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی حق علی کے پیچھے چلے گا، علی حق کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ بھئی آپ نے کیا سنا اور میں نے کیا پڑھا؟ یعنی عزیزان محترم، حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے چلے۔ کیا سنا آپ نے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یعنی حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے چلے۔ تو اب جو یہ عرب کے بدو اور دنیا کے مفتیان اور مولوی چند پیسوں پر بکنے والے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن میرے مولا نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، ارے جو حق علی کے پیچھے چلتا ہو وہ علی کسی باطل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا اے علی حق تمہارے ساتھ، تم حق کے ساتھ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی نے کہا علی قرآن تمہارے ساتھ ہے، تم قرآن کے ساتھ ہو۔ شاید نبی جاتے وقت بھی یہی اعلان کر کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو کراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ولن یفترک یرد علی الحوض، اور یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ یعنی عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے، عظیم پیغمبر نے، طٰہٰ و یاسین نے، مزمل و مدثر نے قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جس نے طرح قرآن لیا وہ بھی برباد ہو گیا، اور جس نے صرف اہل بیت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے قرآن و اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ عزیزان محترم، جگہ جگہ نبی اپنے اہل بیت کی عظمت کو پہچانواتے رہے، جگہ جگہ نبی اپنے اہل بیت کی منزلت پہچانواتے رہے۔ لیکن عزیزو دنیا والوں نے کیا کیا کہ بعد شہادت پیغمبر حسین کے اوپر اور جناب سیدہ کے اوپر وہ مظالم ڈھائے کہ ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزو ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار اس مجلس کا ثواب جناب جمال اکبر مرحوم کی روح کے لیے ایصال، جناب جمال اکبر صاحب کی روح کو شاد کرنے کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا پر دو جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک عزادار ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، ایک مولا کا چاہنے والا ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، ایک مولا کا ماتمدار ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مرحوم کے رشتہ داروں سے، اے بھائی جب تم نے اپنے باپ کے مرنے کی خبر سنی تو تم اپنے باپ کے جنازے پر پہنچ گئے، اس لیے کہ تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب تمہارے باپ کے مرنے کی خبر تمہاری پھوپھیوں نے سنی ہوگی تو تمہاری پھوپھیاں اپنے بھائی کے جنازے پر آ گئی ہوں گی، یقیناً آ گئی ہوں گی۔ اے میرے مرحوم کے بھائیوں، جب تمہارے باپ کے مرنے کی خبر تمہارے چچا نے سنی ہوگی تو چچا خبر مرگ سننے کے بعد بھائی کے جنازے پر آ گئے ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہو۔ لیکن ذرا میرے ساتھ کربلا میں آؤ، ارے ایک بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور کس عالم میں؟ ارے وہ بھائی کہ جس کے لیے حسین نے خود کہا تھا بھیا
عباس تو جنگ کرنے کے لیے نہ جا، اے میرے بھائی عباس اگر تو جنگ کے لیے چلا گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو بھیا تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو آپ نے سنا، میں مرحوم کے بھائیوں کے لیے یہ دلاسا دینا چاہتا ہوں، یہ ڈھارس بخشنا چاہتا ہوں۔ ارے بڑے خوش نصیب ہو، تم نے ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، لیکن اپنے بھائی کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ تم نے غسل و کفن بھی کرایا، تم نے تشییع جنازہ میں شرکت بھی کی، لیکن میں مرحوم کے بچوں سے دست ادب جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے مرحوم کے لاڈلوں، اے مرحوم کے بچوں، کتنے خوش نصیب ہو، آج تمہارے باپ کا جنازہ اس زمین پر پڑا ہوا ہے، تمہارے بھائی بھی آ گئے، تمہارے رشتہ دار بھی آ گئے، تمہارے اعزاء بھی آ گئے، تمہارے اقربا بھی آ گئے، صرف مرنے کی خبر سنی کتنی شان سے گریہ کیا، ایک عزادار جا رہا ہے، ایک ماتم جار جا رہا ہے، ہمارے دوست کا باپ جا رہا ہے، کتنی شان سے غم منایا، کتنی شان کے ساتھ تمہیں پرسا دیا، لیکن ذرا کربلا میں آؤ، ارے اسی حسین کا لاشا پڑا ہوا، ارے دوست چاہتے ہیں گریہ کرے تو تازیانے مارے گئے، بھائی چاہتا ہے کہ گریہ کرے تو عزیز و تکلیفیں دے گئی، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی تصور کر سکتا ہے ایک 4 سالہ بچی اپنے بابا کو رو بھی نہ سکی، ارے کتنا چاہتے تھے حسین اپنی 4 سالہ سکینہ کو، لیکن ہائے رے غربت، بعد شہادت حسین کا لاشا مقتل میں پڑا رہا اور سر حسین شام میں، لیکن سکینہ رو رو کے کہتی رہی میرے بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو، بابا تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ